خوش آمدید اور صبح بخیر جناب. میرے اب جو مہمان ہیں احمد فواد, یہ جی ای ایم انٹرنیشنل سرٹیفائیڈ جی ای ایم انٹرنیشنل ٹرینر ہیں. ایکسپیرینس ہے ان کا ٹریننگ کنڈکٹ کرنے کا, انٹری لیول سے ہائر مینجمنٹ تک مختلف ڈومینز اور آرگنائزیشنز میں. کرنٹلی یہ کام کر رہے ہیں موبیلنک میں ایز کارپوریٹ ٹریننگ اسپیشلسٹ. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. اور فواد سے میری ملاقات ہوئی تھی اور بڑا انٹریگنگ مجھے لگا تھا, پرسنالٹی ٹائپ, نو یور سیلف, نو ادرس, تاکہ ہم ایک اچھا چیزیں جو ہیں بھلے آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوں, خاص طور پہ گھر کے اسٹرکچر کے اندر, تو ہم سمجھ سکیں اپنے آپ کو بھی, لوگوں کو بھی, ان کے مسائل کو بھی اور اپنے جذبات کو بھی, تاکہ ان کو ہم مینج کر سکیں. ہے نا فواد, یہی ہماری سول تھی. جی بالکل بالکل ایسے. تو آپ کہاں سے شروع کریں گے, کیا بتائیں گے آپ؟ میں سب سے پہلے تو وہ بچہ جو بھی آیا ہوا تھا, آئی ایم ہائیلی امپریسڈ, نا, اور شی واز امیزنگ. اور اس میں مجھے صرف ایک چیز خاص طور پہ, ہم جو جس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے, ایسے بچے بڑے انسپریشنل بھی ہوتے ہیں اور بڑے دوسرے بچوں کے لیے خطرناک ہوتے ہیں, کیونکہ والدین بتاتے ہیں وہ بچہ ویسا ہے آپ کو بھی ایسا ہی بننا ہے. بالکل. تو یہ بچہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے کیونکہ یہ ایک خاص ٹائپ کی شخصیت ہے اور یہ اسی فیلڈ میں جا رہا ہے, اور اس کو اتفاق کہہ لیں یا پیرنٹس کہہ لیں یا حالات ایسے مل گئے کہ اس کو اپنی شخصیت ڈیولپ کرنے کا موقع مل گیا ایک خاص طرح پہ. صحیح. اب وہ بھی بچے ہوں گے جو لڑتے جھگڑتے ہیں, الجھتے ہیں, بات نہیں مانتے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بدتمیز ہیں یا وہ ایک جنگ پیدا ہو گیا, ایسا نہیں ہے. ان کی ٹریٹ ڈفرینٹ ہے, ان کی انٹرسٹ ڈفرینٹ ہے. یہ اب میں جب اس کو دیکھ رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بچہ شاید یہ سائنسز کا ہوگا, تو جب ایسا ایسا انہوں نے بات ہی وہ کی تو اندازہ ہو گیا کہ یہ بچہ ایسا ہی ہے. تو وہ جو آرٹ کا بچہ ہے وہ تو آپ کو الٹا کے رکھ دے گا. بالکل اس کو. لیکن اگین تھاٹ جو آپ بات کر رہے ہیں, نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں, کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. کوئی بھی جو ہے وہ غلط نہیں ہے یا برا نہیں. اچھا, آپ کہاں سے شروع کریں, کیسے ہم سمجھنا شروع کریں کہ میں کون ہوں, آپ کون ہیں, وہ کون ہے, کیسے ہم نے اکٹھے رہنا ہے؟ یہ بہت ہی آسان چیز ہے لیکن انتہائی اہم ہے. آپ کو اپنے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ آپ کرتے کیا ہیں, جس کو اگر آپ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنا, تو یہ دیکھ لیں کہ آپ کے پیچھے اچیومنٹس کیا ہیں, کس طرح کے کام کر کے آپ کو مزہ آتا تھا. جب وہ آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا تو جو بیسک دو چیزیں ہیں, آپ یا تو انٹروورٹ ہوتے ہیں یا ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں. یا آپ بات کرنا پسند کرتے ہیں, ہلا گلا اچھا لگتا ہے, لوگوں میں بیٹھنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے, یعنی آپ کوئی بات کریں اچانک لوگ سب دیکھنا شروع کر دیں, آپ کو شمع محفل بننا اچھا لگتا ہے. آپ کہتے ہیں یار یہ مجھے نہیں اچھا لگتا, کیا بکواس چل رہی ہے, کیا کر رہے ہیں آپ, اتنی اچھل کود, مجھے الگ کر دیں. وہ انٹروورٹ ٹائپ ہوگا. اب ان دونوں کی بیسز یہی رہیں گی, اس سے آپ کو یہ بیسک آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہے. اچھا, دونوں کے جہاں پہ پازیٹیو ہیں, پلسز ہیں, وہاں پہ ان کے پرابلمز بھی ہیں. انٹروورٹ شخصیت جو ہوگی اس کو دیکھ کے عموماً لوگ کہتے ہیں کہ یہ نخریلو ہے, بدتمیز ہے, مغرور ہے, لوگوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, اور اپنے کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے. ویئرایز اس کا وہ تھاٹ پروسیس چل رہا ہوتا ہے موسٹ آف دا ٹائمز, وہ چیزوں کو اس نظر سے نہیں دیکھ رہے جس طرح سے باقی لوگ دیکھ رہے ہیں. ایکسٹروورٹ از ایکسپریشنسٹ, وہ جو دیکھے گا بول دے گا, بات بھی کرے گا تو کمیونیکیٹ کرے گا, سب کچھ بتائے گا, تو اس کو پریکٹس کے ساتھ بات کرنے کا ڈھنگ بھی زیادہ بہتر آ جاتا ہے. تو یہ دو بیسک چیزیں رہتی ہیں جو ہمیں کسی بھی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بنیادی سمجھنے کی چیز ہے. وہ یہ ہے کہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے. مجھے جب یہ کنڈکٹ کرتے ہیں نا, سیشن وغیرہ بھی ٹریننگ کرتے ہیں, تو عموماً لوگوں سے ملتا ہے جی وہ تو جھوٹ بولتے ہیں, فیک کرتے ہیں, بنتے ہیں. ہاں, لوگ ڈرامے کرتے ہیں. ہم نے خود دیکھا کہ وہ یہ حرکت کر رہا تھا اور اب وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو بھائی وہ ٹائپ وہ نہیں ہے, ہی از ناٹ یو, وہ ایک ڈفرینٹ شخصیت ہے اور اس کی میک ڈفرینٹ ہے. جیسے ہم کرتے ہیں کہ اس کی ریسرچ ہے ایک تھوڑی سی, اس کے میں تھوڑا سا شیئر کروں. MBTI ٹیسٹ ہوتے ہیں, آن لائن بھی آپ کو مل جائیں گے, آپ گوگل کریں گے تو آپ کو مل جائیں گے. MBTI مائر اینڈ برگس, دو تھیں, مدر اور ڈاٹر تھیں, انہوں نے کیا تھا اس کو, اور ٹائپ پرسنالٹی ٹائپ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. انہوں نے بتایا ہے کہ دنیا میں 16 طرح کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں, 16 ٹائپس. اچھا, یس. کون کون سی ہیں؟ اور وہ بہت ڈیٹیل ہے, میں نے ابھی دیا ہے, ہم شور وہ ساتھ ساتھ ڈسپلے ہوتا رہے گا. اب جو بنیادی چیز ہے نا اس میں فرا, وہ یہ ہے, یہ 16 ٹائپ کی جو پرسنالٹیز ہیں, میں نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس کو ایکسرسائز کیا. دے آر ویری گڈ فرینڈ آف مائنڈ. کوئی بھی بات میں ان سے ڈسکس کر کے ہی کہیں پہ آگے چلتا ہوں. ٹھیک ہے. اور جب میں نے یہ سارا کیا تو ہم چاروں ہی ڈفرینٹ تھے. اچھا. ہماری کوئی بہت سی چیزیں ملتی ہی نہیں تھیں. تو اس کے مطابق ہمیں اندازہ ہوا کہ اگر ہماری اتنی بانڈنگ ہے, اتنے اچھے ہم بہن بھائی دوست ہیں, ہم ڈسکشن کر کے چلتے ہیں, اس کے باوجود ٹائپس ڈفرینٹ ہیں, فرق ہیں, تو اس کا مطلب ہے جو باقی ہمارے تعلقات ہیں, ریلیشن شپ ہیں,
والدین کے ساتھ، عزیزوں دوستوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، پھر جو خوف زدہ ترین چیز ہوتی ہے ساس بہو، ایک ٹپیکل سا جو ایک ہے دیور جٹھانی اور یہ سارا کچھ، وہ ریلیشن شپ وہ خراب کر رہی ہوتی ہیں یہ چیزیں جب ہم ان کو پہلے بنا لیتے ہیں ذہن میں۔ بالکل صحیح۔ اچھا ہم شروع کریں تو یہ ہمارے سامنے لکھی آئی ہیں۔ جی جی بالکل۔ خبر پھیلانے والے، توڑ پھوڑ کرنے والے، ابو جی قسم کے، میں ہوں نا، یہ کون کون ہے؟ اچھا ہم سب سے پہلے نا اپنی پرسنالٹی، میرے پاس کچھ کویسچنر ہے وہ جیسے ہم بات کر رہے تھے، اگر آپ ریکمینڈ کریں تو وہ ہم شیئر کر لیں گے لوگوں کے ساتھ، وہ ٹیسٹ آن لائن بھی کر سکیں گے، مجھ سے بھی لے سکیں گے جیسے کمفرٹیبل ہو۔ اگر آپ کو اس طرح کے ٹیسٹ میں دلچسپی ہو آپ ہمیں میل کیجیے گا farah@atv.com.pk پہ، اور آپ کی جو میل ہے اس کو ہم ریپلائی کر دیں گے اور یہ ٹیسٹ آپ کو بھیج دیں گے، آپ اس کے مطابق اپنا سکورنگ اور اپنی چیزیں جو ہیں وہ پوری کلیئرلی ڈیفائن کر سکیں گے۔ ابھی ہم ان ٹائپس کو ان جنرل ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ مجھے بڑی زبردست سی باتیں لگی تھیں۔ اچھا یہ پروموٹرز کون ہوتے ہیں؟ اچھا یہ لوگ وہ ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ہوتے ہیں جو پورے اپنے ایک جگہ پہ ٹک کے بیٹھتے ہی ہیں، کام بھی کرنا ہوگا انہیں بہت کریٹو بھی، تو بھی وہ بیٹھ کے نہیں کریں گے، ایک تھوڑا سا کام کریں گے اس کے بعد نکل جائیں گے باہر، دیکھیں گے خبریں سنیں گے، ذرا سی خبر کہیں سے مل جائے گی تو اس کو پھیلا دیں گے، نشر کر دیں گے کہ سننے میں صرف اتنا آ رہا ہے یار کمپنی میں نا چینجز آ رہی ہیں کچھ، تو وہ جا کے بات کریں گے کہ یار کمپنی میں برباد ہو گئی، یا کمپنی تو بہت چھا گئی، آپ کو پتا ہے 6 دنوں میں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں پروموٹ کرنے والے۔ اچھا ان کے ساتھ جو پلسز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ ان کو استعمال اس طرح سے کر سکتے ہیں، نیوز ان کو بتائیں بیسک، باقی تفصیل یہ خود بتا دیں گے، صحیح ہے ٹھیک ہے، باقی ساری کی ساری خود کریں گے، لیکن جو ڈرا بیک ہے وہ یہ ہے کہ نیوز ذرا سوچ سمجھ کے بتائیں، یہ نہ ہو کہ آپ کے منہ سے نکلے اور وہ نشر ہو جائے اور دوسری گھوم کے واپس آ جائے۔ مجھے اس سے ایک ٹرم یاد آ گئی، ہماری خالہ ہے ان کو ہم کہا کرتے تھے ماسی بی بی سی۔ اچھا all you have to do is کہ آپ ان تک ایک بات پہنچا دیں اور پھر بھول جائیں گے کیسے کہاں کب پہنچی، وہ پھر آپ کو اس کا رسپانس پتہ چلتا رہے گا۔ ہم کنٹینیو کریں گے لیکن ابھی ہو گیا خبروں کا وقت، سو نیوز اسٹوڈیو کی طرف، اور واپسی پہ ہم اس سیگمنٹ اور اس پورشن کے ساتھ جہاں ہم آپ کو آپ کی شخصیت اور آپ سے ریلیٹڈ مختلف لوگوں کی شخصیت کے بارے میں جاننے کی ٹپس ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں۔ خوش آمدید اور صبح بخیر جناب، ہمارے ساتھ ہیں فواز صاحب اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں مختلف پرسنالٹی ٹائپس۔ آپ بھی جان سکتے ہیں کہ آپ کس طرح کی شخصیت ہے اور آپ کے ارد گرد جو موجود لوگ ہیں وہ کس طرح کے ہیں۔ جو چند ٹائپس ہمیں دکھائی تھی جگہ وہ دکھاؤ، جس میں سب سے پہلا آپ نے کیا بتایا تھا، وہ کون تھے؟ وہ پروموٹرز۔ اچھا جی، اب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خبریں پھیلاتے ہیں، دیر لائیولی، اور آپ کو ان سے بڑا اچھا کام لے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی چیز کو پروموٹ کرنا ہے تو ان کو صرف بتا دیں کان میں، باقی ساری کی ساری تفصیل یا اپنے ٹیلنٹ پہ باقی ساروں کو پہنچا دیں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا جو دوسرے ہیں کرافٹرز، ان میں آپ دیکھیں کئی بچے، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گھر میں کوئی بھی چیز خراب ہو جائے وہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے نکل آتے ہیں۔ صحیح۔ کچھ بچے ہیں جو گاڑیاں نئی والدین نے لے کے دی ہیں اور وہ اس کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ اور کچھ دیر کے بعد وہ واپس اس کو ایز اٹ از جوڑ بھی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ لوگ تمام وہ ہیں جو آپ کے گھر کی چیزوں کو خراب نہیں ہونے دیں گے، لیکن یہ انٹروورٹ ہوتے ہیں، ان کا ایکسپریشن بہت اچھا نہیں ہوتا، تھاٹ پروسیس چل رہا ہوتا ہے، تو آپ ان کو وہاں پہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، ان کی ڈیلنگ کر سکتے ہیں۔ اچھا دی سپروائزرز آر، یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسا وہ بتائیں ویسے چلے سب کچھ۔ اگر وہ یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ بھی بتائیں گے تو آپ کو تمام لینڈ مارکس بتائیں گے، پہلے فلاورز آئیں گے، اس کے بعد پردہ ہوگا، اس کو کھولنا، رائٹ پہ جانا، دروازہ اس طرف، وہ چاہتے ہیں جو ان کا پیٹرن بنایا ہوا ہے وہی گزرے، کیونکہ انہوں نے جو دیکھا ہے وہی ٹھیک ہے۔ صحیح۔ پورا ان کو گارڈین بھی ہوتے ہیں، اپنی سرپرستی میں چلوانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی بچہ، کوئی شخص ذرا اس ٹریک سے ہٹ کے کسی دوسرے سے چلا جائے تو پھر ناراض ہوتے ہیں کہ یار تمہیں بتایا تھا اس طرف جانا ہے۔ یہ وہ ہیں جو اپنی نظر میں، اپنی نگرانی میں سب کچھ کروانا چاہتے ہیں۔ اتنا سا بچہ بھی اسی طبیعت کا ہو سکتا ہے، یس بالکل ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور فیسیلیٹیٹر کون ہوتے ہیں؟ فیسیلیٹیٹر ہیں، آپ نے سنا ہوگا بہت سے لوگوں کو کہتے ہوئے کہ پریشان نہ ہو، میں ہوں نا تو تیرا کام ہو جائے گا، فکر نہ کر، یہ سارا کچھ دیکھ لوں گا، میں دیکھ لوں گا۔ تو یہ لوگ ہیں جو آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، ان کے ریلیشن شپ اتنے سوسائٹی میں اسٹرانگ ہوتے ہیں کسی بھی عمر میں کہ اگر آپ کو کارپینٹر کی ضرورت ہے تو وہ لا دیں گے، اگر آپ کو چاہیے کہ مجھے اپنے خواب اچیو کرنے کے لیے ایک سسٹم چاہیے، مجھے میڈیا پہ جانا ہے، تو ان کا کوئی نہ کوئی تعلق نکل رہا ہوگا۔ صحیح۔ تو یہ پھر چیزوں کو آسان کر دیتے ہیں ان کے لیے۔ بالکل صحیح۔ اور پروٹیکٹر کون ہے؟ پروٹیکٹر یہ لوگ ہیں پراپر فیلنگز والے۔ صحیح۔ ان کو کوئی آ کے بتائے گا نا کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے تو ان کے آنسو بھی نکل آئیں گے، کہانی سنتے سنتے پریشان ہو جائیں گے۔ ان کو ہر چیز کا، ہر جگہ کی تکلیفوں کا احساس ہوتا ہے۔ صحیح۔
کہ یار وہ بندہ اگر اس گھر میں پریشان ہے, غربت چل رہی ہے, تو آئی انڈرسٹینڈ غربت ہے, اس کو چوٹ لگ رہی ہے تو مجھے پتا ہے. اور یہ کیئرنگ بہت زیادہ ہوتے ہیں, اس کے گھر بھی جائیں گے پتہ کرنے کے لیے, اس کے گھر بھی جائیں گے پتہ کرنے کے لیے. صحیح. اور ٹیچر کون ہوتے ہیں؟ ٹیچر, میں نے خاص طور پہ اس میں بڈھی روح کا لفظ استعمال کیا تھا. یہ مجھے خطاب ملتا رہا بہت بچپن میں, جس کو بڑی مشکل سے اپنی طرف سے امپروو کرنے کی کوشش کی تھی. اچھا, یہ وہ لوگ ہیں جن کے عمومی طور پہ اپنی عمر کے ساتھ ہی اپنے تمام دوستوں کے, بچپن میں بھی اور جوانی بڑے ہوتے ہوتے بھی, اپنے دوستوں میں ہمیشہ ویزیبل ہوتے ہیں. اچھا. دے آر 2% آف دا سوسائٹی اونلی. پوری دنیا میں صرف 2% لوگ ہیں. صحیح. ان کے ساتھ ہی پڑھنے والے, کام کرنے والے لوگ مشورہ لینا ہے تو ان سے آ کے لیتے ہیں. اچھا. تو اور یہ ان کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر لیول. ان کو پتا ہوتا ہے کس کے ساتھ کس لیول کی بات کرنی ہے. صحیح. نیچرلی ٹیچر ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اور پرفارمر کیا ہوتے ہیں؟ پرفارمرز فنکار, ایکسپریشن مکمل. صحیح. ان کا ہاتھ باندھ دیے جائیں تو یہ بات نہیں کر سکتے. اچھا. یہ پوری آپ کو بتائیں گے, وہاں پہ گلیاں تھی تو پورا گلی کا رستہ بتا کے میں بڑی ٹینشن سے گزرا ہوں, وہ بتائیں گے, دماغ سے نکال کے پھینک دیں, ہر چیز کو ایکسپریس کریں گے ایکسپریشن کے ساتھ. اچھا. صحیح. تو دے لائک پرفارمنگ آرٹ, اس طرح کی چیزیں. صحیح. اور کاؤنسلر کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں آپ کے چند دوست, جس پہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کا نا شولڈر ہوتے ہیں جس کے اوپر سر رکھ کے آپ رو سکتے ہیں. صحیح. دوست کچھ ہیں, ہوتے ہیں نا لوگ ایسے ہوتے ہیں, آپ ان کے ساتھ جا کے کچھ بھی شیئر کریں, آپ کو پتہ یہ بات نہیں نکلے گی. ان کے پاس یہ کوالٹی موجود ہوتی ہے, یہ سننے کے بعد سب کچھ ایک طرف رکھ کے آپ کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں. صحیح. واٹ ایکچولی یو وانٹ. تو خود نہیں کچھ بھی کر رہے ہوتے, بتا نہیں رہے ہوتے, بہت سی چیزوں کو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا, لیکن چونکہ آپ بول کے کتھارسس میں کر چکتے ہیں تو یہ ہضم کر جاتے ہیں اس کو. صحیح. ٹرسٹ ہوتا ہے, کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں, تو آہستہ آہستہ آپ بادشاہ گری کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں, بادشاہ بن سکتے ہیں. ان میں یہ پوٹینشیل موجود ہوتا ہے. کیا بات ہے یار. چیمپئن کون ہوتا ہے؟ چیمپئن جی ایک ہوتا ہے, سب اچھا ہے ٹرم ہے ہمارے پاس. یہ سب اچھا ان کے پاس ہوتا نہیں ہے, یہ کر دیتے ہیں. اچھا. ان کو اگر آپ ایک ایسی ٹیم دے دیں جو ڈی موٹیویٹڈ ہے, پریشان ہے, گھر کے دوست لوگ ہیں وہ ہر وقت الجھے ہوئے ہیں کہ گھر کے حالات خراب ہیں, پیرنٹس ساتھ نہیں دیتے, ملکی حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے, تو یہ جا کے صرف ان کو احساس دلاتے ہیں کہ یار دیکھو ملکی حالات کیا ہوتے ہیں, اس چیز کو سیٹ کرنے میں کیا حرج ہے, تو یہ تو کر دو نا کم از کم. والدین کے ساتھ کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے نا, تو ان سے باتیں تو کر کے دیکھو. تو یہ 2-3 ٹپس اس طرح کے دے کے اس بلو ایوریج پرفارمنگ ٹیم جو ہوتی ہے اس کو کام پہ لگا دیتے ہیں. بالکل صحیح. دے نو دا آرٹ آف بینگ چیمپئن. بالکل صحیح. اور ہیلر کون ہوتے ہیں؟ ہیلرز ان کے پاس اب دکھ لے کے جائیں. وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ایک کوالٹی تھی, میں نے بالخصوص اس میں مسیحا کا ایڈ کیا تھا. لوگ ان کے پاس مسائل لے کے جاتے ہیں بہت بڑے بڑے. ان میں یہ پوٹینشیل ہوتا ہے کہ وہ ان تمام مسائل کو اٹھ کے جب لوگ جائیں ان کے پاس سے تو فیل کریں کہ یار مجھے تو کوئی زخمی نہیں تھا, کوئی پرابلم ہی نہیں تھا میرے ساتھ. اچھا. تو یہ آہستہ آہستہ سے اس کو مندمل کر کے اور پھر آہستہ آہستہ ٹھیک کرنے کی طرف لے کے جاتے. بالکل صحیح. اس نے تپتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا, روح تک آ گئی تاثیر. اچھا جی, یہ کون فیلڈ مارشلز کون ہیں جناب؟ جی فیلڈ مارشل ہیں گھر کے سب سے بڑے. اچھا. وہ جیسے ہم نے پہلے بات کی, پروموٹرز ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ یہاں سے یہ ملے گا, یہاں سے یہ ملے گا. یہ ان کے بھی اوپر کی لیول کی چیز ہوتی ہیں. یہ کیا کرتے ہیں, ان کے فنگر ٹپس پہ ہر چیز ہے. صحیح. یہ آپ کو اگر کارپینٹر ہے نا تو یہ بن کے بھی دکھا دیں گے, کرافٹ مین بھی بن کے دکھا دیں گے. اگر نہیں کر سکتے تو اس بندے کو بھی لے کے آ جائیں گے جو یہ کر سکتا ہے. اچھا. دے نو ہاؤ ٹو گیٹ تھنگز ڈن. تو ان کی نیگیٹیوٹی تو بہت زیادہ ہوتی ہوگی پھر. یس, ریزسٹنس آتی ہے کیونکہ دوسرا پرابلم یہ ہے, دے آر انٹروورٹس. اچھا. یہ جو کام سمجھتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے وہ کر دیتے ہیں, لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیتے. صحیح. تو ان کو اس میں آنے کے لیے چیمپئن والا جو ہے, چیمپئنز آر ایکسٹروورٹ. لوگوں کو بتانا یہ چیز ایسے ہوگی, ایسے ہوگی, ایسے ہوگی, اس طرح سے لے کے چل سکتے ہیں, ورنہ ان کے اگینسٹ ریزسٹنس بہت زیادہ آتی ہے. بالکل صحیح. اور ماسٹر مائنڈ کون ہوتے ہیں؟ ہاں ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں, ان کے پاس ہمیشہ کنٹینجنسی پلان ہوتا ہے. اچھا. آپ ان کو کچھ بھی, کوئی پلان بن گیا, آپ نے سارا کر دیا اور اچانک آپ نے خبر سنی بھائی یہ نہیں ہو سکتا, ہم تو پریشان ہو گئے ہیں, یہ تو ختم ہو جائے گا. کہتے نہیں یار دیکھو اس میں سے صرف یہ چیز نکال کے یہ ٹرائی کر لو, یہ کر کے دیکھو, یہ فلاپ ہو جائے گا تو یہ کر کے دیکھ لیں گے. تو دے آر نیور ہوپ لیس, دے آلویز ہیو پلانس. صحیح. اور اس کی نیگیٹیوٹی کیا ہوگی؟ اس کی نیگیٹیوٹی یہ ہوگی کہ لوگوں کے اوپر امپریشن دیا جاتا ہے کہ یہ فضولیات ہی باتیں کرتا رہتا ہے. یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کو فکر ہی کوئی نہیں ہوتی, کبھی پریشان نہیں ہوتا ہمارے مسئلوں پہ. ایگزیکٹلی, بالکل. اچھا جی. اور انوینٹر کون ہوتا ہے؟ انوینٹر ہیں دے ریکوائر سسٹمز. صحیح. یہ ایسی کوئی بھی چیز آگے پاس نہیں کرنا چاہیں گے, آگے نہیں چلانا چاہیں گے جو کہ ویگ ہوا میں چل رہی ہو. ان کو سسٹم چاہیے اسٹیپ وائز, یہاں سے ہم جائیں گے تو یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, تاکہ اگر میں یہاں نہ رہوں تو اگلے والے کو بھی پورے ٹریک کا پتا ہو. صحیح. اور یہ اس طرح کریں گے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے تو یار انوینٹ سم تھنگ نیو.
हमारी नीड तो ये है ना, हमें रास्ता चाहिए, तो अगर रास्ता नहीं है तो बना लो, सही, क्या मसला है। और इनके क्या मनफी पहलू होंगे? इनके मनफी पहलू ये होते हैं कि ये भी इंट्रोवर्ट हैं। अच्छा, ये लोगों के पास इनका जो शख्सियत जाती है ना, वही जाती है कि ये बड़ा अपने आप को तोहफा समझ रहा है, इसको सब कुछ पता है, ये जो है हर चीज बना लेता है, तो ये ऐसे ही तो नहीं बन जाती हर चीज बैठे बैठे, तो आइंस्टाइन तो नहीं है भाई। तो ये इनकी ये चल जाती है। बिल्कुल सही। और आर्किटेक्ट कौन होते हैं? हाँ, आर्किटेक्ट, सिस्टम बनाओ सिस्टम, मुझे इमरान खान याद आ गया। इनका सारे का सारा जिंदगी का पैटर्न सिस्टम, दे आर 1% ऑफ द होल पॉपुलेशन। सही, ये वो लोग होते हैं जिनको किसी कीमत पे भी कोई काम अनस्ट्रक्चर्ड नहीं चाहिए। अच्छा, ये डोंट बिलीव इन दैट क्रिएटिविटी जो ऐसी हवा से आ जाए। अच्छा, ये कहते हैं भाई क्रिएटिविटी के लिए भी एक खास पैटर्न चाहिए, एक माहौल चाहिए। अगर आपको क्रिएटिव होना है तो ये एक सिस्टम होना चाहिए, इसमें बैठ के आप सोचें। सही, आप आर्टिस्ट हैं तो आपके पास ये कमरा होना चाहिए। सही, दूसरा कोई कहना कि नहीं जी इत्तफाकन मैं जा रहा था, सोच लिया, ये हो गया, वो कहते हैं यार इत्तफाक हो सकता है, देयर हैज टू बी अ सिस्टम जिसमें आप काम कर सकें। सही। और इनका मनफी पहलू क्या होगा? इनका मनफी पहलू यही होता है कि जो क्रिएटिव, ऐसे क्रिएटिव लोग जिनका हवा से आइडियाज आते हैं, जो चलते फिरते सोचते हैं, कहानियां बना लेते हैं, वो के समझते हैं कि यार ये ना क्रिएटिविटी के अगेंस्ट है लोग। सही, ये हर चीज को सिस्टम पे फिक्स्ड है, ये बहुत फिक्स्ड है। सही। अच्छा, उसके बाद क्या है नेक्स्ट टाइप्स में, कौन कौन सी है जैगम? आर्किटेक्ट तक है हमारे पास, ये टोटल है ये 16। अच्छा, अब आपने इसमें से जो कई पर्सनालिटी टाइप्स बताई है, मुझे लगता है एक बंदा एक जगह पे एक टाइप का होता है, दूसरी जगह पे दूसरी टाइप का होता है, तीसरी जगह पे तीसरी टाइप का होता है, तो फिर हम कैसे समझें कि वो असल में कौन सी टाइप है? एब्सोल्युटली राइट, आप ठीक कह रही हैं। इसमें ये होता है हमें अपना ओवरऑल बिहेवियर देखना होता है। कहीं पे भी कोई बंदा भी कभी इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट नहीं हो सकता मुकम्मल तौर पे। सही। जैसे कि हम कहते हैं एक शख्स बहुत बातूनी है, अब बातूनी की डेफिनेशन क्या है कि वो बहुत बोलता है, तो हर वो शख्स ज्यादा बोलता है जो किसी ऐसे बंदे के साथ है जिसके साथ वो कंफर्टेबल है। सही। अगर मैं आपके साथ कंफर्टेबल हूँ तो पूरी दुनिया में मैं बात नहीं करूंगा, आपके साथ आके करूंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ मैं बातूनी हूँ? ऐसा नहीं है। सही। जो लोग बुनियादी तौर पे किसी खास तबके के साथ कंफर्टेबल होते हैं, एक्सप्रेशन उनका कहीं नहीं जाता, वो इंट्रोवर्ट होते हैं। सही। अपना थॉट प्रोसेस लेके चल रहे होते हैं, और वो समझते हैं कि सिर्फ खास लोग इनको बताया जा सकता है। सही। सबके साथ नहीं किया जा सकता, वो इंट्रोवर्ट होते हैं। बिल्कुल सही। तो इसी तरह से जब एक एक्सप्रेशनिस्ट या एक ऐसा आदमी जो एक्सट्रोवर्ट है वो तन्हाई में बैठ के काम कर रहा होगा, तो डेफिनेटली वो क्वालिटीज इंट्रोवर्ट की लेके एक्सपीरियंस कर रहा होगा उस चीज को। सही। तो इट इज सिचुएशनल, लेकिन आइडेंटिफाई करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपको मजा किस में आता है। सही। लोगों में बैठ के बातें करके समझा के, या आपको तन्हाई में बैठ के आराम से म्यूजिक सुन लिया, थॉट प्रोसेस कर लिया, किताबें पढ़ ली, ये वाली। बिल्कुल सही। तो प्रिवेल कर रही होती हैं दोनों चीजें सिचुएशनल, लेकिन कोई एक होती है जिसको आप एंजॉय करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, नेक्स्ट हम चलेंगे फवाद साहब। फवाद ही मैं आपको कहूंगी, अहमद के फिर है फवाद। अच्छा फवाद साहब कि हम नेक्स्ट इसमें अब लेके चलेंगे कि ये पर्सनालिटी टाइप, और आगे उसकी फर्ज किया एक आर्किटेक्ट है, उसको एक काउंसलर और एक फील्ड मार्शल और एक अब्बा जी से वास्ता पड़ जाए, तो वो फिर क्या सूरत हाल बनेगी एंड हाउ टू डील विद दैट। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच, आप साथ रहे, आपने हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की। अगेन अगर आपको दिलचस्पी है तो इसका पूरा एक टेस्ट है, तो कितने सवाल के 60-70 के करीब सवाल आते हैं, वो हम आपको मेल कर देंगे। आप उनके मुताबिक अपने मार्किंग कर सकते हैं कि आप कौन सी पर्सनालिटी टाइप हैं, फिर आपको ज्यादा क्लियर आइडिया होगा, और नेक्स्ट टाइम जब हम बातचीत करेंगे तो आप उसमें से अपनी टाइप को समझते हुए दूसरों के बारे में और दूसरों के साथ अपने रिलेशनशिप को अच्छी तरह डिफाइन कर सकेंगे। सो हम रुकेंगे एक ब्रेक।